آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا فخر کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ آپ پڑھیے گا حضور کی زندگی میں کتنے امتحان آئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس یثرب آئے۔ یہ عبد المطلب کے ننہال ہیں، وہاں آئے اور یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور آئے بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو اور ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بہ دن بگڑنے لگی۔ مجبوراً قافلہ مکہ لوٹ آیا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور یہ خبر مکہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ بھائی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال عمر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے دل کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزر گئے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ کو رخصت دی اور سادہ خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے انہیں بیچ دیا۔ 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزاند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ بھائی جان سنیے گا، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی ہے۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہے۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی نے پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھا۔ میں 2 دفعہ گیا ہوں سیدہ آمنہ کے مزار پہ، یہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے دوستوں سے کہا کہ یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ کے دیکھا تھا، اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہیں گے۔ میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ پلٹنا بچھڑنا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی، پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے آئی نا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے، جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ جانتے ہیں میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر، ابوا کا ٹیلا اور ماں وہاں خاموش۔ کفالت کا ذمہ دادا جان جناب عبد المطلب نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں بٹھا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، وہاں بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن میرے نبی لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ بھائی جان غم کی کہانی نہیں ٹوٹی، سیلاب نہیں تھما،
2 साल गुजरे कि आपके शफीक दादा जान का इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे अब्दुल मुत्तलिब और पीछे पीछे हुजूर हैं। 8 साल उम्र है और हुजूर ने अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाए। 8 साल की उम्र में दादा चले गए। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा ने उठा लिया। जनाब अबू तालिब ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बैठाते हैं, सोते हैं